ہوتی ہیں جو اسے نافرمانی سے دور کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو انعام و کرام سے نواز کر جنت میں رکھا اور فرمایا کہ اے آدم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد اللہ سے دوری ہے۔ جب تک آدم جنت میں رہے، اللہ کے قریب رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل رہا۔ جو ہی ان سے نافرمانی ہوئی تو ان کے سامنے سے اللہ کا دیدار ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر پایا۔ جب زمین پر آ گئے تو جو روزانہ اللہ کا دیدار ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی علم اور اسماء کی، وہ پردے میں چلی گئی اور ان کے اوپر دنیا کا شعور غالب آ گیا جو محدود شعور ہے۔ اس شعور میں جب آدمی زندگی گزارتا ہے، پریشانی، الجھن، مشقت میں پڑا رہتا ہے، اور ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملتا اس مشقت کے اندر کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبران کو دنیا میں بھیجا۔ ان سب پیغمبران نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے طریقے بتائے کہ جن لوگوں نے اگر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے، اس علم کے اوپر جو پردہ آ گیا ہے وہ ہٹ جائے گا اور تم دوبارہ اسی دنیا میں ہی اللہ کا دیدار حاصل کر لو گے۔ اللہ کا دیدار ہی دراصل جنت ہے۔ جنت میں اگر اللہ کا دیدار نہیں تو وہ جنت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، ہم سب کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ لیکن جب ہمارا ذہن اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو ہم نور سے، روشنی سے منقطع ہو کر مادی شعور، دنیا کے شعور میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا جو شعور ہے یہ بالکل اس کی سپیڈ اتنی کم ہے، کہ یہ کہیں جانے کے لیے، کہیں آنے کے لیے اس کو سواری کی ضرورت ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ خواب میں یا سونے کی حالت میں ہم کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، وہ خواب میں جو ہمارے آواز کام کرتے ہیں وہ جنت کی آواز ہے، لیکن جو ہم جاگتے ہیں تو آواز پردے پردہ چلے جاتے ہیں اور ہم بیداری کی آواز پہ آ جاتے ہیں۔ بیداری کے آواز کو ہی ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں۔ تو روحانی علوم جس کا تذکرہ بابری نے بھی اپنی خطاب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم اور اسماء عطا کیا ہے وہ علم مقداروں کا علم ہے، کہ مقداریں جو ہیں جن سے کائنات تخلیق ہوتی ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا۔ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط قائم ہو جائے، کسی طریقے سے ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ نماز کا معنی ہے کہ نماز کا جو اصل ہوگا وہ صلاۃ ہے، نماز کا ترجمہ کیا گیا ہے، حالانکہ نماز فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اصل میں ہے لفظ صلاۃ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جو لوگ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ کے اندر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اس کی پریکٹس 5 وقت کی نماز ہے۔ تو اگر ہمارا نماز کے اندر بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن صرف اور صرف ایک ورزش کر رہے ہیں،
کیونکہ ہمارا اللہ سے تعلق ہی نہیں بن رہا. اصل میں صلات کا معنی اللہ سے تعلق ہے. اگر اس دنیا میں ہمارا صلات کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ ہوا تو ہم اندھے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہاں اندھے وہ مرنے کے بعد بھی اندھے. اندھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو باقی چیزیں نظر آتی ہیں، مادی دنیا نظر آتی ہے، لیکن اس کو فرشتے نظر نہیں آتے جو کہ انسان کے محکوم ہیں. کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ مشاہدے کے ساتھ ہے نا. مشاہدہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. مشاہدے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان. تو ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ ہمارا تعلق ان سے بننا چاہیے. وہ تعلق بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر متوجہ ہونا پڑے گا. اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور سب سے تعلق ہو کر اپنے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو مشرق و مغرب کا رب ہے. تو دراصل ہم نے متوجہ ہونا ہے. ہم دنیا کی طرف سے متوجہ ہیں، دنیا کمانے کی طرف سے متوجہ ہیں، لیکن جس نے دنیا بنائی ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں. یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے، یہی سب سے بڑی بربادی ہے. ہمیں چاہیے